وہ گویا کہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا۔ یہ انفرادی سطح پر تقویٰ کا طرز عمل ہوگا۔ تقویٰ یہی ہے کہ جو چیز بھی مشتبہ ہے اس مشتبہ چیز کو آپ ترک کر دیں، اس کو اختیار نہ کریں۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو ان مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اس کا اندیشہ ہے کہ ابھی تو یہ بڑی مشتبہ سی بات تھی جس کا مسئلہ تھا، آگے بڑھ کر جو ہے آدمی کے اندر وہ پھر بڑھتی ہے، وہ انسان کی نفسانیت جو ہے، حیوانیت، بہیمیت، اس کے نفسانی تقاضے پھر آہستہ آہستہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وہ ادھر لے جاتے ہیں تو پھر حرام تک بھی پہنچ جائے گا، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں جھاکا کھل جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ جھجک جو ہوتی ہے وہ ختم اگر ہو گئی تو پھر گویا کہ اس کا اندیشہ ہے کہ مشتبہ امور کو استعمال کرتے 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 آپ حرام کے اندر بھی منہ مار جائیں۔ اب پھر مثال دی ہے آپ نے اس پر، کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ۔ حما کہتے ہیں محفوظ چراگاہ، مطلب یہ کہ یا تو کوئی بادشاہ ہے، اس نے اپنے حیوانات کے لیے، اس کے ہاں بھی بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ان کے لیے ایک خاص علاقہ اپنے لیے محفوظ کر کہ یہاں صرف جو شاہی جو جانور ہیں وہ چریں گے، ان میں سے پبلک کا کوئی انسان جو ہے، اس کا کوئی جانور جو ہے یہاں داخل نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں حما۔ اسی طرح جاگیردار بڑے بڑے کر سکتے تھے، کرتے تھے، باقی چرواہے دوسری جگہ جائیں، اپنی بھیڑیں بکریاں اپنی ریوڑ لے کر چرائیں، یہاں نہ داخل۔ کالراعی یرعی حول الحمى، اس چرواہے کے مانند کہ جو کسی محفوظ یا مخصوص چراگاہ کے قریب، حول، اس کے گرد اپنا ریوڑ چرا رہا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، تو اس کا اندیشہ ہے، شک ہے، خطرہ ہے کہ وہ جو ریوڑ ہے وہ گھس جائے حما کے اندر، وہاں چلنے لگے تو شاہی مجرم ہو جائے گا کہ نہیں، پکڑ ہو جائے گی کہ نہیں، لہذا دور رہو، جس سے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا اپنے آپ کو فاصلے پر رکھو، یہ نہ ہو کہ آپ عین بالکل حرام کی سرحد پر پہنچ جائیں، تو اگر سرحد پر پہنچ گئے تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کراس کر جائیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے قرآن مجید میں زنا کا معاملہ، اچھا یہ کہیں نہیں آیا قرآن میں لا تزنوا، زنا نہ کرو، یہ بھی کہیں نہیں آیا کہ تم پر زنا حرام کیا گیا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ایک دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں شراب کے لیے حرام کہاں لکھا ہے قرآن؟ یا اللہ کے بندے، عقل کے ناخن دو، جب شراب کے لیے اور جوئے کے لیے ایسے ایسے الفاظ آئے ہیں، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی عمل ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، دور رہو اس سے، تو حرام کا لفظ استعمال اس سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ اور جہاں پھر آتا فہل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اور یہ انداز کیوں ہے غصے کا؟ بہت پہلے تمہیں کہہ دیا گیا تھا کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ کچھ منفعت کے پہلو بھی ہے لیکن گناہ کا پہلو بھاری ہے، تمہیں اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تقویٰ کا تقاضا یہ کہ اسی وقت چھوڑ دیتے، اور بہت سے لوگوں نے، بہت سے صحابہ نے اسی وقت چھوڑ دی شراب۔ پھر ہم نے ایک اور تمہیں وارننگ دی تھی کہ جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ، اس سے بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ ڈائریکشن کیا ہے۔ اب آخری جب آیا ہے حکم سورہ مائدہ میں تو پھر اب سخت لفظ ہے، حل انتم منتہون، بعض آتے ہو کہ نہیں؟ اب یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ چھوڑ دی، اور یہ کہ حرام کا لفظ نہیں آیا، تو میں نے ان سے کہا تھا ایک ملاقات میں، یہ حرام کا لفظ تو زنا کے لیے بھی نہیں آیا، تو اس کے جواز کا فتویٰ دیجیے آپ۔ لیکن الفاظ کیا، لا تقربوا الزنا، زنا آپ کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی زنا تک جانا تو بہت دور کی بات ہے،
کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. یہ سارا جو ہمارا آئلی نظام ہے، پردہ ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، مخلوط معاشرہ نہ ہو، لڑکوں کے کالج علیحدہ ہوں، لڑکیوں کے علیحدہ ہوں، لڑکوں کی یونیورسٹی علیحدہ ہو، لڑکیوں کی علیحدہ ہوں، عورتوں کے ہسپتال علیحدہ ہوں، وہاں عورتیں مریض، عورت ڈاکٹر، عورت نرس. مردوں کے ہسپتالوں تو مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرس ہونے چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے. یہ شریعت کے خلاف ہے. اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہاں وہ سب کو معلوم، کون نہیں جانتا. آگ اور پانی کا میل. نائٹ ڈیوٹی پر ڈاکٹر بھی ہے، نرس بھی ہے، نائٹ ڈیوٹی. اور ڈاکٹر کا ایک کمرہ بھی علیحدہ سے ہے، اس کو تخلیہ بھی میسر ہے. بہرحال تو یہ قرآن کا انداز ہے، تقرب. چنانچہ یہی بات آتی ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. تو کہیں تو آتا ہے وَلَا تَعْتَدُوهَا، ان سے تجاوز نہ کرو، ان کو کراس نہ کرو. اور کہیں آتا ہے فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب مت جانا. کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. تو فرمایا کَالرَّاعِی یَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ، وہ چرواہا جو اپنے ریوڑ کو کسی محفوظ چراگاہ کے قریب چرواتا ہے. یوشک ان یرتع فیہ، اس کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کسی بھی وقت کہ اس کا ریوڑ جو ہے وہ محفوظ چراگاہ میں داخل ہو جائے، وہ پھر پکڑا جائے، جیل میں جائے، اس کو سزا ہو. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا الا، اب آگاہ ہو جاؤ. یہ جوامع الکلم میں سے ہیں یہ چیزیں جو حضور نے فرمایا ہے. ایک طرح سے ایک فخر و مباحات کا انداز ہے، حضور کا انداز ہے. آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان. صحیح ہے، فصیح ترین عربی قرآن کی، اس کے بعد حضور کی. اسی طرح اوتی تو جوامع الکلم، جوامع الکلم کہتے ہیں بڑی جامع باتیں، کلمات، چھوٹے چھوٹے کلمے، چھوٹے چھوٹے مفہوم کے ذریعے. مثلاً الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. کیا مانی؟ نفس کے حملوں سے بچانے کی، جیسے تلوار سے اپنے آپ کو بچاتے ہو ڈھال کے ذریعے سے. تو تمہارا جو نفس امارہ ہے، تمہارا جو اڈ اور لبیڈو ہے، تمہارے جو حیوانی تقاضے ہیں، تمہاری جو حیوانی جبلتیں ہیں، ان سب کے خلاف تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. اپنی انا کو، اپنی خودی کو، اب اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. یا اپنی روح کو، نفس کی ظلمانیت سے اپنی روح کو اگر بچانا ہے، روزہ ڈھال لیں. الصوم جنۃ. اسی طریقے کے اب یہ کلمات ہیں. الا وان لکل ملک حما، الا وان حما اللہ محارمہ. آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ اور مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، جس میں صرف اس کے اپنے جو حیوانات ہیں صرف وہی چل سکتے ہیں، کسی اور پبلک کا نہیں. ہر بادشاہ کی ایک محفوظ اور مخصوص چراگاہ ہوتی ہے. الا وان حما اللہ محارمہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی وہ مخصوص حما، وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو جیسے حما کے قریب چرانے والا اس کی سرحد کے بالکل قریب اپنے ریوڑ کو لے جانے والا